مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آج کا ہمارا اسٹڈی ٹاپک ہے ہانوکا۔ ہانوکا یعنی عید تجدید یا فیسٹیول آف لائٹس یا فیسٹیول آف ڈیڈیکیشن۔ تو یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اور کیا یہ ہم سب کو منانا چاہیے یا نہیں، تو آج ہم یہ سیکھیں گے۔ اور جو ابھی 2023 چل رہا ہے، تو جو ہانوکا ڈیز ہیں وہ 7 دسمبر سے 15 دسمبر تک ہے، یعنی کہ یہ 8 ڈے کا فیسٹیول ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے؟ اسٹوری آف ہانوکا یہ ہے کہ جب جو ہے گریکس اینڈ رومنس کا دور تھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے خداوند کی جو ہیکل تھی اس کو انہوں نے ڈیفائل کیا، یعنی کہ انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ جوئش کے ساتھ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ جو حسد اور جو ہے جلن اور اس طرح کی جو وہ ان کے مخالف ہو گئے تھے گریکس اینڈ رومنس، کیونکہ یہ لوگ بت پرست تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ زندہ خدا کی عبادت ہو، زندہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے خدا کی عبادت کریں اور خدا کا کلام پڑھیں اور خداوند کے بتائے ہوئے احکام پر جو ہے وہ عمل کریں۔ تو ان سب کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہیکل جو ہے اس کو انکلین کیا۔ وہاں وہ اپنے جو ہے جانور یعنی کہ سور اور اس قسم کے جانور جو ہے وہ اپنے جو ان کے بت تھے، خدا تھے انہوں نے ہیکل میں لا کر ان کو جو ہے وہ قربان کرنا شروع کر دیا۔ اور انہوں نے جو ہے تورا کے اسکرپچرز کہیں بھی ان کو ملتے تھے تو وہ اسے جلا دیتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ اپنی عبادت نہ کر سکیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو شیطانی طاقتیں انہیں خدا سے نفرت ہے، تو وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کر کے اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے، اور وہ خود حکمران ہونا چاہتے تھے اور خود بادشاہ، اور خود وہ ہر چیز پہ اپنے رسم و رواج کو جو ان کے غلط قسم کے بت پرستی شیطانی رسم و رواج تھے ان کو رائج کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کیا بھی۔ تو اس وقت ایسا ہوا کہ ایک فیملی تھی جو کہ میکابیز کہلاتی ہے، اور وہ ایک ہاشمونین فیملی کہلائی۔ کیسے کہ جو یہ فیملی تھی، ان کے جو فادر تھے متھایا، وہ جو تھے ہیکل میں پریسٹ تھے، ٹھیک ہے، وہ ہیکل میں پریسٹ تھے اور کاہن کی خدمت انجام دیتے تھے، اور ان کے 5 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اور جن میں سے جو سب سے مشہور ہے ان کا نام جوڈا میکابی تھا۔ تو میکابی کا مطلب ہوتا ہے ہیمر، تو یہ کہلائے گئے کیونکہ یہ لوگ بہت اسٹرانگ تھے اپنے فیتھ میں، اور یہ بالکل بھی کسی بھی قیمت پہ رضامند نہیں تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا فیتھ چھوڑیں اور گریک یا رومن کے اثر میں آ کر جو ہے یہ خداوند کو چھوڑیں اپنے، اور خداوند کے احکام کو توڑیں، یا خداوند کے لوگوں کی جو رسم و رواج ہے اس کو ختم کریں۔ یہ کسی بھی صورت میں یہ لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور جو فرسٹ ہانوکا ہے وہ جوڈا میکابیز اور اس کے بھائیوں پوری فیملی کی کوششوں سے اور ان کے ساتھ دوسرے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ انہوں نے ساتھ دیا، اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ جو فرسٹ ہانوکا منایا 164 BC میں، ٹھیک ہے، جو کہ فریڈم آف گاڈ ٹیمپل کی نشانی تھی۔ اب جو ہے کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا دوبارہ سے، جو جوڈا میکابیز تھا یعنی کہ اس کا متھایا کا جو بیٹا تھا، تو انہوں نے جب ان کی کوششوں سے دوبارہ سے جو ہے فیسٹیول آف سکوت جو ہے، یعنی کہ خیمہ اجتماع کی جو عید ہے، خیموں کی عید جسے کہا جاتا ہے، وہ ری اسٹیبلش ہوئی، اور جو ہے سمخا تورا منایا جانے لگا، یعنی کہ جب ہم تورا کی ریجوائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تورا
کو یعنی کہ خداوند کے کلام، خداوند کے احکام پہ انسان عمل کرنے لگتا ہے، وہ سب انہوں نے ری اسٹیبلش کیا جب انہوں نے جو ہے گریک کو شکست دے کے دوبارہ اپنا ٹیمپل حاصل کیا۔ اور پھر جو ہے یعنی کہ ہانوکا ایک طرح سے دوبارہ سے ریپریزنٹ کرتا ہے کہ انسان کی جو رینیو کرتا ہے اس کی ایبیلٹی کو، کہ وہ اس تورا کی اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے۔ اور تورا کی اسٹڈی کو لائٹ سے کمپیئر کیا جاتا ہے، یعنی کہ روشنی۔ اب ایسا ہوا کہ جو گریک لوگ تھے، جو رومنز اور گریکس تھے، ان سب نے مل کر اپنے کلچر اور اپنی لینگویج کو جو ہے وہ جو ہے زیادہ برتر جاننے کے لیے اور لوگوں پر اس کے اثر ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے الاؤ کیا اپنے کلچر کو، اپنی لینگویج کو، اور اپنی جو رسم و رواج تھیں جس میں ہوموسیکسویلٹی اور جو لباس زیب تن کرتے تھے وہ بھی بہت زیادہ اس میں ننگا پن تھا۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کی جو کھیل ہوتے تھے اس میں بھی یہ لوگ نیکڈ ہو کر وہ کلچر اور اس طرح کے سر انجام دیتے تھے چیزیں۔ تو بہت زیادہ انفلوئنس انہوں نے اپنی لینگویج کا، گریک لینگویج کا ڈال دیا الیگزینڈر کے زمانہ میں۔ الیگزینڈر جب 3 آیا تو انہوں نے جو ہے یہودیوں کو الاؤ کیا کہ وہ اپنے کلچر کی پریکٹس کر سکتے ہیں اور وہ اپنے تورا کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ لیکن رومنز نے کیا کیا، ٹھیک ہے، رومنز نے پیگنزم کو مکس کرنا شروع کر دیا مونوتھیزم سے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ ایک زندہ خدا میں انہوں نے ملاوٹ کرنا شروع کر دی، بت پرستی کی۔ اس نے کیا، اینٹیوک 3 نے اپنے آئیڈلز کو جو ہے وہ یہودیوں کے ٹیمپل میں یعنی کہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس میں لگانا شروع کر دیا، فورسفلی وہ سب کچھ کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو اینٹیوک 3 تھا اس نے تو جوئش کو الاؤ کیا کہ وہ اپنے رسم و رواج کر سکتے ہیں، لیکن جب اینٹیوک 4 آیا تو اس نے اپنے مذہب کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، اور 176 BC میں اس نے سٹاپ کیا سرکمسیشن کو، اس نے سٹاپ کیا شبات منانے کو، اور اس نے اپنا نام رکھ لیا ایپیفینس، جس کا مطلب ہے کہ ویزیبل گاڈ۔ اس نے اپنے آپ کو خدا ظاہر کیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے تمام جو کلام مقدس تورا تھی اس کے جہاں بھی اسکرپچر ملتے تھے اس کو اس نے وہ اس کے حکم کے مطابق جلا دیا جاتا تھا، اور پھر اور وہ جس کے پاس بھی دیکھتے تھے تورا تو اسے اپنا غلام بناتے تھے، تورا کی جو ہے وہ تذلیل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا اس نے کیا کیا اینٹیوکس 4 نے کہ اس نے جو ہیکل سلیمانی ہے وہاں پر سوروں کو سیکریفائز کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا جو ان کا دیوتا تھا جوپیٹر، اس کو اس نے آلٹر پہ اس کے بت کو لگا دیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس نے روکا ہیکل میں یہودیوں کو آنے سے، وہ روکتا تھا کہ وہ اپنی ورشپ نہ کر سکیں، اور ان کی یہودی عورتوں کے ساتھ وہ یہ کرنے لگا کہ اس نے یہ حکم دیا کہ جب بھی جو ہے ان کو ان کے بچوں سمیت مارتے تھے جب بھی کوئی عورت اس بات کے لیے کہتی تھی کہ میرے بچے کا ختنہ کروایا جائے، اور جو یہودی دلہن ہوتی تھی وہ اس کو زبردستی اس کے ہسبینڈ کے ملاپ سے پہلے وہ ان عورتوں کو جو ہے اپنے آفیسرز کے سامنے پیش کرتے تھے اور زبردستی ان کے ساتھ کرتے تھے، اور وہ زبردستی کرتے تھے یہودیوں پر، ان کو فورس کرتے تھے کہ تم سور کھاؤ، اور اپنے بتوں کے آگے سور کی قربانی کرتے تھے۔ وہ اس طرح کی جو ہے وہ ان کی حرکات و سکنات تھی، اور جہاں کہیں بھی تورا کی تعلیم دی جاتی تھی یہ لوگ جو ہیں اس کو گریک اور رومنز جو ہیں اس کو جرم سمجھتے تھے، لیکن بہت سے لوگ اس تاریکی کے باوجود اپنے رسم و رواج سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے اپنے رسم و رواج ایسے کیے کہ انہوں نے سیکرٹلی جو ہے وہ
شادی بیاہ وہ سیکرٹلی کرنے لگے یہودی لوگ، اور تاکہ ان کی جو ہے ان کی عورتوں کو اور ان کی بیویوں کو اس طرح سے ان آفیسرز کے سامنے پیش نہ کیا جائے، وہ سیکرٹلی شادیاں کرنے لگے، اور انہوں نے جو ہے وہ کلام کی تعلیم وہ دیتے رہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو یہ ہاشمونین فیملی ہے جوڈا میکبیز والی، ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ بہت اپنے فیتھ میں اسٹرانگ تھے. ان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ خدا کا کلام نہ پڑھیں اور خدا کی بتائی ہوئی رسم و رواج کے خلاف کچھ کریں. ان کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا. اور ایک اور بات کہ جو یہ میکابیز کی بک آف میکابیز ہے، میکابیز 1، 2 اور 3، یہ کیتھولک بائبل میں جو ہے اس کو رکھا گیا ہے. جیسا کہ پروٹسٹنٹ بائبل میں 66 بکس ہیں، تو یہ جو ہیں کچھ کتابیں ہیں جو کہ کیتھولک بائبل میں اضافی رکھی گئیں. تو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے بکس ہیں، اور اس میں ساری ہسٹری ہے جوڈا میکابیز کی، جو کہ میں بتا رہی ہوں. یہ ساری تمام ہسٹری وہاں پر درج ہے، تو ضرور پڑھیں میکابیز کی کتاب کو. اور جیسا کہ ہم ہسٹوریکل یہ بات پڑھتے ہیں کہ جو یہ میکابیز فیملی تھی، اور جو پریسٹ تھے ہیکل کے، متھایاس اور ان کے 5 بیٹے، جس میں امپورٹنٹ جوڈا میکابیز ہے، تو یہ لوگ جو تھے یہ خداوند کے گھر میں خدمت انجام دیتے تھے. ٹھیک ہے. 167 BC میں. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لڑائی لڑی یہ، اور ان کے جو ممبرس تھے کمیونٹی کے، وہ سب ایون کہ وہ تعداد میں کم تھے، لیکن انہوں نے خداوند سے دعا کری، اور انہوں نے جو ہے بالکل خداوند کی مدد سے 164 BC میں جو ہے واپس اپنی ہیکل لی، اس کو پیوریفائڈ کیا. اور اس سارے جو ہے اس کام کے دوران انہیں 20 سال لگ گئے کہ انہوں نے گریک کو مکمل طور پہ آؤٹ کر دیا اپنی ہیکل سے. اور مکابیز جو تھے ان کا خدا پر مضبوط ایمان تھا، جس کی وجہ سے گریک نے جتنا بھی ناپاک کیا ٹیمپل کو، تو بھی جو ہے وہاں ایسا تھا. جو یہ میریکلز آف ہنوکا ہے، اب اس کی باری ہے. تو کیا ہوا وہاں پر، یہ ٹریڈیشنل بات مشہور ہے جوئش ٹریڈیشن کے مطابق، کہ وہاں پر جو ہیکل میں ایک ایسا جو تیل کا مسا کے تیل کا برتن ہوتا ہے، جو کہ بالکل سیل ہوتا ہے، وہ وہاں پر جو ہے ان کو ملا جب انہوں نے ہیکل کی صفائی کی، اور جو بتوں کے بت وغیرہ تھے ان کو نکال کے باہر پھینکا ہیکل سے. اور انہوں نے جب صفائی کی تو وہاں پر جو ہے آئل کا ایک انہیں جو ہے وہ برتن ملا، جس میں جو سیل تھا اور اس میں بالکل پیور اور پاک آئل تھا، جس کو یہ ڈیفائل نہ کر سکے تھے، جس کو یہ گریک اور رومنس جو ہیں یہ ناپاک نہ کر سکے تھے. اور پھر انہوں نے اس آئل کو جو ہے جو شمع دان ہے، جو مینورا ہے، 7 کینڈل مینورا، جو کہ ہیکل میں موجود ہوتا ہے، خداوند نے جس کا حکم دیا، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی اسپرٹس کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کو جو ہے انہوں نے چراغ دان کو انہوں نے روشن کیا اس سے. اور یہ جو آئل تھا نا، یہ صرف 1 دن کا تھا. جو میریکل مشہور ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اس میں آئل تھا اس کپی میں، وہ صرف 1 دن کا تھا، لیکن وہ آئل وہ اس آئل کی وجہ سے جو چراغ دان ہے، جو منورہ ہے، وہ 8 دن تک جو ہے اسی ایک آئل سے، جو کہ 1 ڈے کا تھا، وہ جلتا رہا. اور تب یہ عید تجدید جو ہے، فیسٹیول آف ری ڈیڈیکیشن یا ڈیڈیکیشن، اور تو یہ منائی جانے لگی. اور ہم اس کا ذکر دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا جو 10 باب ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع ہیکل سلیمانی میں عید تجدید کے موقع پر جو ہے وہ واک کر رہے ہیں، اور وہاں جو فقی فریسی
ٹائپ کے جو یہودی تھے جو کہ ان سے بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، جیلس ہوتے تھے، تو انہوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بتا دے، تو ہمیں کیوں ڈاواڈول رکھتا ہے؟ کیونکہ مسیح یسوع کے جو کام تھے اور جو ان کے معجزات اور جو ان کی تعلیم اور جو ان کی اپنی شخصیت تھی اور جس اختیار کے ساتھ وہ کسی کو شفا دیتے تھے، کسی کے گناہ معاف کرتے تھے، اور جس اختیار سے وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ دیتے تھے، تورا کی تعلیم، تو اس سے یہ بہت امپریس تھے اور وہ جانتے تھے کہ جو مسیح آئے گا وہ ایسے ہی کام کرے گا، اور وہ پھر بھی وہ اپنی جیلسی کی وجہ سے وہ مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے تو ہمیں ڈاواڈول کب تک رکھے گا؟ تو مسیح یسوع نے کہا کہ میں نے تو تمہیں بتا دیا، اور لیکن تم جو ہے میرا یقین نہیں کرتے، حالانکہ جو میرے کام ہیں وہ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں میرے باپ کے کاموں کو، تو باپ کے کام جو مجھ میں ظاہر ہوتے ہیں تم اس کا یقین نہیں کرتے کہ میں ہی مسیح ہوں۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ بحث و مباحثہ مسیح یسوع سے ہوتا رہتا تھا، اور مسیح یسوع بھی عید تجدید منانے گئے تھے، اور اسی لیے چونکہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے خداوند یسوع مسیح اس دنیا کا نور ہیں، اور جو ہے وہ مسیح ہے اور وہی نجات دہندہ ہیں، اور مسیح یعنی مسح کیا ہوا اور نجات دہندہ، مسیح کے مطلب اور خدا ہمارے ساتھ، یشوع کا مطلب، تو جب خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارا نجات دہندہ ہے، تو اس لیے خدا ہی نور ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جو فیسٹ آف ڈیڈیکیشن ہے تو یہ مسیح یسوع کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، تو یہ جتنی بھی خداوند کی عیدیں ہیں وہ بھی یسوع مسیح کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، تو اسی طریقے سے جو فیسٹیول آف ڈیڈیکیشن ہے اس کی امپورٹنس ہے، تو فیسٹیول آف ڈیڈیکیشن یعنی کہ ہنوکا آزادی، فریڈم کا دن منایا جاتا ہے کہ ہم اب آزادی سے اپنے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، ہم آزادی سے اپنے رسم و رواج کو کر سکتے ہیں، آزادی سے شبت منا سکتے ہیں، جو خداوند کے احکام ہیں ان پر آزادی سے عمل کر سکتے ہیں، تو خداوند کے کلام کی روشنی پھیلا سکتے ہیں آزادی سے، تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ اہم ہے اور یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور مسیح یسوع سے یہ تہوار ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں اپنا میسیج خداوند کے کلام میں سے حوالہ ہے اس پہ ختم کروں گی۔ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 11 باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ امید ہے کہ خداوند کے کلام میں سے بتائی گئی باتیں اور خداوند کے کلام کے حوالے سے کی گئی باتیں جو ہے، اور فیسٹیول آف لائٹ کی جو اسٹوری ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے باعث برکت ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ گاڈ بلیس یو آل۔